ایک جملہ تھا جو پیچھے گزرا، میں اس کی کوئی تشریح نہیں کر سکا، اذان کے بارے میں، باب الاذان سے متعلق ایک روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً نقل کی ہے، جو پیچھے گزری ہے، کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مؤذن سے کہا کہ اذن اذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، کہ نرم قسم کی اذان دو ورنہ ہم سے الگ ہو جاؤ۔ مقصود اس کا یہ تھا کہ اذان دینے میں بہت زیادہ تکلف اختیار کرنا اور غیر ضروری تطویل کرنا یہ منع ہے، اور اس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسی اذان ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اس معاملے میں کچھ افراط و تفریط ہوتی ہے، جس کا ذکر کرنا میں اس وقت بھول گیا تھا۔ اس میں افراط تو یہ ہے جس کی حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جس پر نکیر فرمائی، وہ یہ کہ اذان کو اس طرح کہنا، اذان کے الفاظ کہ جس میں گانے کا سا انداز ہو جائے اور ضرورت سے زیادہ اس میں توڑ مروڑ ہو، تو یہ چیز جو ہے یہ ناپسند ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ناپسند فرمایا اور اس پر نکیر فرمائی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اذان میں بالکل ہی سادہ ہو اور اس میں کوئی زیادہ جو حروف مدہ ہیں ان کو زیادہ کھینچا نہ جائے، تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں اذان کا وہی حکم ہے جو قرآن کریم کا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کو اس انداز سے اس کی تلاوت کرنا کہ جس سے علیاذ باللہ گانے کا سا انداز پیدا ہو جائے، وہ منع ہے۔ لیکن اگر کوئی اچھے خوش الحانی کے ساتھ قرآن کریم پڑھے تو یہ نہ صرف یہ کہ منع نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے۔ تو یہی بات اذان میں بھی ہے کہ خوش الحانی منع نہیں ہے، لیکن اس میں اتنا زیادہ کہ اتنی وہ کرنا جیسے کشتی لڑ رہا ہو آدمی، اور ضرورت سے زیادہ حروف مدہ کو کھینچنا اور اس کے اندر توڑ مروڑ کرنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس میں جو صحیح طریقہ ہے وہ اعتدال کا ہے کہ خوش الحانی کے ساتھ اگر اذان دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں افراط کرنا کہ اصل مقصود ہی کیا بن جائے کہ میری آواز جو ہے وہ دیر تک نکلے اور اس میں توڑ مروڑ زیادہ ہو۔ جیسے حروف مدہ کو بہت کھینچتے ہیں تو اس میں اسی کھینچنے کے اندر بہت زیادہ آواز کو توڑتے مروڑتے ہیں، تو وہ ہے منع، لیکن مجرد خوش الحانی منع نہیں ہے۔ بس یہ تنبیہ کرنی تھی اس روایت سے متعلق۔ اب آگے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل صلاة الفجر في جماعة، بالسند المتصل منا إلى الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله، ومتعنا بعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين۔
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تفضلها ب27 درجة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقال ما أغضبك؟ قال والله ما أعرف من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشا والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. یہ فرمایا کہ جتنا دور سے آدمی آئے گا اتنے ہی اس کو اجر زیادہ ملے گا جماعت میں آنے کے لیے. اور اسی وجہ سے بات سے صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ دور سے آتے تھے بلکہ چھوٹے چھوٹے قدم لے کر چلتے تھے تاکہ قدموں کی تعداد زیادہ ہو جائے اور کفارہ سیئات اور رفع درجات اسی مناسبت سے زیادہ ہو. اور والذی ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام. ایک شخص ہے جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تاکہ وہ امام کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے اس شخص سے جو نماز پڑھ کے سو جاتا ہے. یعنی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی مثلا مثال کے طور پر مغرب کی نماز پڑھی اور پھر وہیں بیٹھا رہا تاکہ عشاء کی نماز امام سے پڑھے تو وہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جو سویا جو نماز پڑھ کے چلا گیا سو گیا اور پھر دوبارہ آیا. جی سوال جی سوال ہے کہ آج کل حرمین شریفین میں اور ہمارے ہاں جو مساجد ہے کیا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ کو اس طرح پڑھتے ہیں استاد جی حی ایسے کنجتے بہت زیادہ استاد جی یہاں الف ہے اور نہ مد ہے. یہ صحیح نہیں ہے استاد جی کیسے بولے پھر ہیں کیسے پڑھے استاد جی پھر اور حیہ کے اندر کوئی مد نہیں ہے حی علی الصلاۃ پہ براہ راست کا ہے. پھر ترسیل تو نہیں ہوتی ہے اس میں ترسل یعنی ٹھہر کے پڑھنا ان کا حیہ میں پڑھنے میں کوئی ترسل اسی طرح کر دینا اس میں کچھ زیادہ اس کو کھینچنا یا اس کو موڑنا یا اس کے اندر اس کے حرف کے بدلنا. اگر ترسل ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے در حقیقت حروف مدہ میں. جو حروف مدہ نہیں ہے ان کے اندر ترسل نہیں ہوتا. جی استاد جی یہ اقامت میں حی علی الصلاۃ یا قد قامت الصلاۃ جی یہ پڑھنا کیسے ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. اچھا کیا تم نے سوال کر لیا. جو اصل مسنون ہے وہ یہ کہ کسی بھی حرف کی حرکت ظاہر نہ کی جائے. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ یہ سنت نہیں ہے بلکہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ یہ صحیح نہیں ہے. یہ مطلب سنت کے مطابق نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ جتنے بھی حروف اذان ہیں یا حروف اقامت ہیں ان کے اوپر وقف کیا جائے. جی جی اذان کے اندر جب اللہ اکبر کو ملائیں گے تو اکبر کے اندر رو پر کیا اعراب پڑھیں گے؟ اس میں دو طریقے جائز ہیں لیکن زیادہ صحیح طریقہ جو ہے وہ اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر نہیں بلکہ اللہ اکبر. جی
باب فضل التهجير إلى الظهر. وبه قال حدثني قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. فرمایا کہ ایک شخص راستے میں چل رہا تھا تو اس نے ایک کانٹے والی ٹہنی دیکھی راستے کے اوپر پڑی ہوئی، اس نے اس کو دور کر دیا تاکہ کہیں کسی گزرنے والے کو کانٹا نہ لگ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدردانی فرمائی تو اس کی مغفرت فرما دی. بظاہر دیکھنے میں بہت چھوٹا سا عمل ہے، معمولی سی بات ہے کہ ٹہنی کو اٹھا کر پھینک دیا، اللہ تعالیٰ نے اسی پر مغفرت فرما دی. اسی لیے حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھو. یہ نہ سمجھو کہ بھئی یہ تو معمولی کام ہے، کر دیا تو کیا ہو جائے گا، کون سا مجھے بہت زیادہ ثواب مل جائے گا، یا میرے گناہ کیسے معاف ہو جائیں گے. بعض اوقات چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن جس اخلاص کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسی پر نواز دیتے ہیں، اسی سے بیڑا پار ہو جاتا ہے. یہ مقصود ہے بیان فرمانے کا. تو کوئی بھی چھوٹی سی، چاہے جس وقت کوئی نیکی کے عمل کا کوئی خیال پیدا ہوگا کہ میں یہ کام کر لوں، پھر شیطان بہکاتا ہے کہ ارے یار تو تیرے گناہ تو اتنے سارے ہیں، اور ایک اگر ذرا سی یہ ٹہنی کو ہٹا دیا، چھوٹا سا نیکی کا کام کر لیا تو کہاں تیرے گناہوں کو یہ بخشوا دیں گے، اور اس عمل کی خاطر تو کہاں جنت میں چلا جائے گا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت ہی قیمتی ارشاد ہے کہ چھوٹا سا بھی عمل ہو تو اس کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو. کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے مغفرت فرما دے. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب اس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اس کو وارد کہتے ہیں، یعنی کبھی کسی وقت اگر نیکی کا کوئی خیال آتا ہے کہ فلاں نیکی کا کام کر لوں تو اس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں وارد کہا جاتا ہے. وارد یعنی مہمان. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان آیا ہے. اگر تم نے اس مہمان کی قدر پہچان لی اور اس کی ضیافت کر لی، یعنی اس کے اوپر عمل کر لیا، تو یہ دوبارہ آئے گا تمہارے پاس، پھر اور نیکی کی کسی کام کی طرف تمہیں توجہ دلائے گا. اور اگر تم نے اس کو رد کر دیا تو پھر یہ بار بار نہیں آئے گا. پھر اللہ بچائے انسان پھر شیطان اور نفس کے حوالے ہو جاتا ہے. وہ شیطان اور نفس جس طرف لے جاتے ہیں اسی طرف انسان چل پڑتا ہے. تو اس لیے تعلیم دی گئی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو. جب کبھی خیال آئے کسی اچھے کام کا تو اس کو کر گزرو. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ ٹہنی کے کانٹوں کی ٹہنی ہٹا دی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی سارے گناہوں کی اس کے. تو یہ یہاں قانون کا بیان نہیں ہو رہا، یہاں رحمت کا بیان ہو رہا ہے. قانون تو یہی ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، اور جب تک توبہ نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا. قانون تو یہی ہے. لیکن اللہ جل جلالہ کی رحمت کسی قانون کی پابند نہیں ہے کہ وہ کسی پر رحم فرمانا چاہے تو یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ قانون آپ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے. جب وہ کوئی رحمت کسی پر فرمانا چاہے تو وہ کسی پر بھی فرما سکتے ہیں، نہایت گنہگار پر بھی فرما سکتے ہیں. تو آگے آپ حدیث پڑھیں گے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلا دیا تھا تو اسی پر اس کی مغفرت ہو گئی تھی. یہ رحمت ہے، قانون نہیں ہے. لہذا اس رحمت کے بھروسے پر آدمی گناہ کرتا رہے کہ چلو یار گناہ کرتے رہو، مزے اڑاتے رہو، کسی وقت ٹہنی کہیں پڑی ہوگی تو اس کو ہم ہٹا دیں گے تو اس کے اوپر مغفرت ہو جائے گی.
تو یہ حماقت ہے، کیونکہ یہ کوئی قانون نہیں ہے. ضروری نہیں کہ تم بھی ہٹا دو گے تو تمہارے بھی سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. اور ہمارے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کس کی بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، کہ حیدرآباد کا جو نواب تھے نا وہ نظام حیدرآباد کہلاتے تھے، نظام حیدرآباد. تو وہ بڑے ویسے عجیب و غریب ان کے حالات ہیں. خیر، تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے جو وزیر تھے انہوں نے ان کو دعوت دی اپنے گھر پر کھانا کھانے کے لیے. تو جب کھانا کھانے کے لیے گئے تو اس وزیر کا بچہ، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ کہیں کھیل رہا تھا. تو نظام حیدرآباد جو تھے نواب صاحب، انہوں نے اس بچے کو کان سے پکڑ کے تھوڑی سی اس کی گوشمالی کی، جیسے بچے کو چھیڑ دیتے ہیں اس طرح. اسے چھوٹ کے گالی دے دی. وہ کیا جانے کہ نواب کون ہے اور بادشاہ کون ہے، تو اس نے گالی دے دی، یعنی کوئی برا بلا کہہ دیا، خبیث کہہ دیا، کچھ کہہ دیا. تو اب وہ وزیر بڑا کپکپایا کہ میرے بچے نے نواب صاحب کو گالی دے دی ہے. تو انہوں نے اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے تلوار نکال لی کہ میں اس کا بھی سر قلم کرتا ہوں. اس نے نواب صاحب کی شان میں گستاخی کی ہے. تو نواب صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی یار، تم یہ بچہ ہے، اس کے لیے بچہ ہے، اور اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ذہین ہے، دوسرا یہ کہ خوددار ہے. یعنی کوئی اس کو چھیڑے تو اپنی خودداری کا مظاہرہ کرتا ہے. تو بچہ اچھا ہے، اس کے اندر اوصاف اچھے ہیں، لہذا آج سے اس کا میں وظیفہ جاری کرتا ہوں. تو اس کا وظیفہ اس کو جاری کر دیا. ہر مہینے اس کو وظیفہ ملتا تھا، اور اس وظیفے کا نام ہی تھا وظیفہ دشنام. دشنام فارسی میں گالی کو کہتے ہیں نا. تو گالی دینے کا وظیفہ یہ ملتا تھا اس کو. ساری زندگی ملتا رہا اور اسی نام سے ملتا رہا، گالی دینے کا وظیفہ. تو اب اگر کوئی شخص سوچے کہ چلو میں بھی جا کے گالی دے دیتا ہوں نواب صاحب کو تو میرا بھی وظیفہ جاری ہو جائے گا، تو یہ حماقت ہوگی کہ نہیں؟ تو اسی طرح جن اعمال کے اوپر، چھوٹے چھوٹے سے اعمال کے اوپر جو مغفرت کا بیان آیا ہے، تو یہ باری تعالیٰ کی رحمت کا ہے، قانون نہیں ہے. لہذا بے شک تم بھی موقع ہو تو وہی کام کرو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ اس کی وجہ سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس وجہ سے میں گناہ کا ارتکاب کرتا رہوں. ثم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغریق وصاحب الحدم والشہید فی سبیل اللہ. فرمایا کہ شہداء 5 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جس کو تعاون میں جس کا انتقال ہوا، مطعون کے معنی وہ شخص جس کا تعاون میں انتقال ہوا ہو. والمبطون جس کو پیٹ کی بیماری میں انتقال ہوا ہو. تیسرا غریق جو سمندر میں یا دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہوا ہو. وصاحب الحدم یا جس کے اوپر کوئی جو ہے اوپر سے کوئی چیز گر پڑی ہو، جیسے کوئی عمارت گر پڑی یا کوئی پہاڑ کا کچھ حصہ، کوئی چٹان گر پڑی، اس میں وہ ہلاک ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے. اور تیسرا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا ہو. یہاں یہ سمجھ لینا کہ شہید 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک شہید دنیا کے احکام کے اعتبار سے اور ایک شہید آخرت کے احکام کے اعتبار سے. آخرت کے احکام کے اعتبار سے وہ لوگ شہید ہیں کہ جو کسی نے ان کو ظلماً قتل نہیں کیا، بلکہ وہ یہی جن کا ذکر یہاں پر آیا ہے، مطعون، مبطون، غریق، صاحب الحدم. تو ان کو جو شہید کہا گیا ہے وہ آخرت کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ان کو آخرت میں شہیدوں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. سمجھے نا؟ لیکن دنیا کے اعتبار سے یہ شہید نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے جو شہید ہوتا ہے اس کے احکام الگ ہے نا، کہ اس کو غسل نہیں دیا جاتا، غسل کے بغیر اس کو دفن کیا جاتا ہے. تو وہ حکم صرف اس کا ہوتا ہے جو ظلماً
جس کو قتل کیا گیا ہو اور مرتص نہ ہوا ہو. آپ نے فقہ میں پڑھا ہوگا کہ ظلماً کسی کو قتل کیا گیا یا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے, یا جیسے آج کل ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے تو اس طریقے سے کسی کو ہلاک کیا گیا, تو وہ شہید دونوں اعتبار سے ہے, دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی, بشرطے کہ وہ جب اس کو زخم لگایا گیا تو اس کے بعد وہ پھر ارتصاص نہ ہوا ہو, یعنی وہ اتنی دیر نہ گزری ہو جس میں وہ کوئی چیز کھا پی لے, کوئی اپنے گھر والوں سے بات چیت کر لے, کچھ وقت نہ گزر جائے. تو اس وقت دنیاوی اعتبار سے بھی شہید سمجھا جاتا ہے, اس کو بغیر غسل کے دفن کیا جاتا ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول, یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اگر کسی کو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے میں اور صف اول میں نماز پڑھنے میں کیا فضیلت ہے, اور پھر کوئی اور راستہ ان کے پاس نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ قرآن اندازی کریں, تو ضرور قرآن اندازی کریں گے. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّحْجِيرِ, اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جلدی نماز کے لیے جانے میں کیا فضیلت ہے. ظہر کے وقت میں تحجیر اصل میں وہ نکلا ہے حجیرہ سے, حجیرہ دوپہر کے وقت کو کہتے ہیں. تو کوئی شخص دوپہر کے وقت میں جلدی نکل کے جائے ظہر کی نماز کے لیے تو اس کی جو فضیلت ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ مسابقت کریں. اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عشاء کے وقت میں اور صبح کے وقت میں کیا فضیلت ہے تو لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا, تو ضرور شامل ہوں چاہے گھٹنے کے بل آنا پڑے. جی. ثم قال الشهداء خمسة المطعون والمبتون والغريق وصاحب الحدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه, ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه, ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. جی کیا نام ہے؟ محمد ماجد نعیم. ماجد نعیم. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب احتساب الآثار. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم. وزاد بن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني أنس رضي الله تعالى عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فقال ألا تحتسبون آثاركم. قال مجاهد ختاهم آثار المشي في الأرض بأرجلهم. یہ واقعہ بیان فرمایا ہے, اس میں بتلانا تو یہ مقصود ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے جتنے قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم کے اوپر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کی درجے میں ترقی ہوتی ہے. تو اسی ذیل میں یہ واقعہ حضرت انس نے بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ, جو مسجد نبوی سے بہت دور فاصلے پر آباد تھا. اور وہ جب مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی کی طرف چل کر آتے تھے تو بڑا لمبا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا. تو انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم اپنے جو گھر ہیں وہ وہاں سے منتقل کر کے مسجد نبوی کے قریب بنا لیں اپنے گھر, تاکہ ہمیں نماز میں حاضر ہونے میں سہولت ہو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی کہ وہ جو اگر مدینے کے آخری حصے میں رہتے ہیں مثلا بنو سلمہ, اگر وہاں کے وہ گھر چھوڑ کر مسجد نبوی کے پاس آ کر آباد ہو جائیں گے تو مدینہ چھوٹا رہ جائے گا اور زیادہ گنجان ہو جائے گا, سمجھے نا. تو بحیثیت ایک شہر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اتنا گنجان ہو شہر
بلکہ ذرا پھیلا ہوا ہو، کشادگی ہو، یہ زیادہ پسند تھا. تو اس واسطے آپ نے ان سے فرمایا کہ بھائی تم دور سے آتے ہو بے شک، اور اس کی وجہ سے تمہیں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن کیا تم اپنے نشان قدم کا حساب نہیں کرتے کہ جتنے قدم تم چل کے آتے ہو تو ہر قدم کے اوپر تمہارے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. اب اگر قریب آ جاؤ گے تو یہ فضیلت تم سے چھوٹ جائے گی. لہذا ان کو مسجد نبوی سے قریب آنے سے منع فرما دیا. چنانچہ پھر وہ اسی پر قناعت کی بنی سلمہ نے اور دور سے ہی آنے کو ترجیح دی. اب یہ بات بھی در حقیقت ظرف دیکھ کر کی جاتی ہے. ہم جیسے سستی مارے اگر ہوتے تو وہ کہتے کہ جی ہمارے تو بڑا مشکل ہے آنا، اتنی دور سے 5 وقت چل کے آئیں. لیکن صحابہ کرام کے بارے میں معلوم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ان سے یہ بات کی جائے گی تو یہ اس کو خوش دلی سے قبول کریں گے. چنانچہ انہوں نے خوش دلی سے قبول کیا، اور یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ ان کے ثواب میں بہت اضافہ ہوا بنسبت ان لوگوں کے جو بالکل قریب رہتے تھے. اور ساتھ ہی مدینہ منورہ کے بارے میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور تھا بحیثیت ایک شہر کے، اس کی بھی تائید ہو گئی. یہ ہے مقصود حقیقت. تو پہلی روایت بہت مختصر ہے کہ حضرت انس نے فرماتے ہیں کہ یا بنی سلمہ الا تحتسبون آثارکم، کیا تم اپنے نشان قدم کا حساب نہیں کرتے؟ حساب کرنے بھی معنی ہو سکتے ہیں، اور تحتسبون احتساب کے معنی ثواب کی امید رکھنے کو بھی احتساب کہتے ہیں. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو کیا تم اپنے آثار قدم کے ثواب کا خیال نہیں کرتے کہ بھئی اس سے کی وجہ سے تمہارے آثار قدم کی وجہ سے تمہیں ثواب ملے گا؟ پھر اسی کی آگے تفسیر کی ہے. زاد بن ابی مریم قال اخبرنی یحیی بن ایوب قال حدثنی حمید قال حدثنی انس رضی اللہ تعالی عنہ ان بنی سلمۃ ارادوا ان يتحولوا عن منازلهم. انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ اپنے گھروں سے وہ منتقل ہو جائیں. فینزلوا قریبا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اتر جائیں، یعنی وہاں پر اپنے گھر بنا لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ان یعروا المدینہ، کہ مدینہ کو خالی چھوڑ دیں. اعرا یعری اعران کے معنی ہوتا ہے خالی چھوڑ دینا، یعنی جب وہاں سے وہ منتقل ہو کر آئیں گے تو وہ حصہ کیا ہو جائے گا؟ خالی ہو جائے گا. تو اس کو آپ نے ناپسند فرمایا. اور یہ فرمایا کہ لا تحتسبون آثارکم. اس سے یہ بھی معلوم ہوا جو آج کل کے ٹاؤن پلاننگ کہتے ہیں جس کو، کہ شہر کی منصوبہ بندی، تو اس میں یہ آپ کی ہدایت یہ معلوم ہوئی کہ شہر کا پھیلا ہوا ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت گنجان ہونے کا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ شہر کا پھیلا ہوا ہونا، کشادہ ہونا، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت گنجان ہونے کا. جی باب فضل صلاة العشاء في الجماعة. ایک سوال. جی استاد جی یہ حدیث میں جو فضیلت آئی ہے کہ ہر قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے، جی تو کیا یہ اس صورت کے ساتھ خاص ہے کہ گھر میں وضو کیا ہو؟ جی تو یہ اس صورت کے ساتھ خاص ہے کہ گھر میں وضو کر کے جائے تب گناہ معاف ہوگا قدم سے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں. وہ وضو کے اندر جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے مستقل، اور نماز کے لیے جانے میں الگ مستقل ہے. تو اگر کوئی شخص اس خیال سے نکلا ہے کہ میں جا کر مسجد میں وضو کر لوں گا تو پھر بھی انشاءاللہ یہ ثواب ملے گا کرنے کا. جی باب فضل صلاة العشاء في الجماعة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. جی
باب اثنان فما فوقهما جماعة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. جی باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه. لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. جی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق إخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سمجھ گئے؟ یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے؟ چلو. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس رضي الله تعالى عنه هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة مذ انتظرتموها قال فكأني أنظر إلى وبيس خاتمي. جی کیا نام ہے؟ بختیار اللہ. جی باب فصل من خرج إلى المسجد ومن راح. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. جی باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه عن النبي رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزدي قال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حرمان. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك. قال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. باب حد المريض. بس یہ حدیث ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کی اقامت ہو گئی ہو تو کوئی اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے سوائے اس فرض نماز کے، یعنی آدمی کو امامی کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں لیکن وہ حدیث امام بخاری کی شرط پر نہیں تھی، اس واسطے اس کو ترجمۃ الباب بنا دیا. لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ جو اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے جو امام بخاری نے یہاں پر روایت فرمائی ہے. حضرت عبداللہ بن مالک ابن بحینہ، یہ پہلے بھی میں نے شاید بتایا تھا کہ بحینہ جو ہے ان کی والدہ کا نام ہے اور اسی لیے ابن کے ساتھ حمزہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ ابن کا حمزہ اس وقت حذف ہوتا ہے جبکہ علمین متناسلین کے درمیان ہو، اور ماں کی طرف اگر نسبت ہو تو پھر ابن کا حمزہ لکھا جاتا ہے. تو وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل، آپ ایک شخص کے پاس سے گزرے، اور اگلی روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، آپ نے ایک شخص کو دیکھا وقد اقیمت الصلاۃ، جبکہ نماز کی اقامت ہو گئی تھی، تکبیر ہو گئی تھی، تو آپ نے دیکھا یصلی رکعتین، وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے الگ سے. تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز
سے فارغ ہوئے، لاث بہ الناس، تو وہ صاحب جو 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے ان کو گھیر لیا لوگوں نے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے یہ فرمایا کہ صبح 4، کیا تم صبح کو 4 رکعتیں پڑھ رہے ہو؟ صبح کی 4 رکعتیں پڑھ رہے ہو؟ کیونکہ 2 تو امام کے ساتھ تھیں اور 2 تم نے الگ سے پڑھی۔ اب اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ نے نکیر فرمائی ان صاحب پر جو اقامت کے بعد سنتیں پڑھ رہے تھے، رکعتین ظہر کے 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے۔ لوگ بھی ان کے گرد لوگوں نے بھی گھیرا ڈال لیا، وہ یہ ایک چیز صحابہ کرام کے لیے نامانوس تھی کہ کوئی آدمی اقامت ہونے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر نکیر فرمائی صبح 4 کہہ کر۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ امام بخاری نے بھی روایت کی ہے اور بہت سے دوسرے محدثین نے بھی روایت کی ہے، اور اس میں یہ صراحت ہے کہ یہ نماز فجر کی نماز تھی اور یہ صاحب فجر کی سنتیں پڑھ رہے تھے۔ اسی لیے جمہور فقہا کا قول یہ ہے کہ جب نماز شروع ہو جائے جماعت تو فجر کی سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ آدمی کو فرض نماز میں شامل ہو جانا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کچھ رخصت دی ہے، اور رخصت جو دی ہے وہ بہت متعدد صحابہ کرام کے عمل کی وجہ سے دی ہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت شروع فرما چکے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنی بہن حضرت حفصہ کے گھر میں گئے اور وہ جا کر 2 رکعتیں پڑھی، پھر آ کر نماز میں شامل ہوئے۔ اس طرح کا عمل متعدد صحابہ کرام سے ثابت ہے، سمجھے نا؟ اس لیے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر اور نمازوں میں تو نہیں ہو سکتا، یہ صرف فجر کی نماز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ امام کے نماز شروع کرنے کے بعد بھی آدمی فجر کی سنتیں پڑھ سکے۔ تو اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، یہ ہے تو عام، لیکن اس سے فجر کی نماز کو امام ابو حنیفہ خاص کر لیتے ہیں، مستثنا قرار دیتے ہیں، سمجھے نا؟ اور وہ صحابہ کرام کے عمل کی وجہ سے۔ ایک روایت بھی آئی ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ الا الفجر، وہ انتہا درجے کی ضعیف روایت ہے، اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اصل استدلال بعض صحابہ کرام کے عمل سے ہے۔ اب لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ 2 شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیا ہے، ذرا اچھی طرح سمجھ لو اس بات کو۔ امام ابو حنیفہ نے 2 شرطوں کے ساتھ جواب جائز قرار دیا ہے سنت فجر کو پڑھنے کو۔ ایک شرط یہ ہے کہ مسجد میں نہ پڑھے، بلکہ گھر میں پڑھے یا مسجد کے باہر پڑھ کے آئے سنتیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کم از کم 1 رکعت امام کے ساتھ ملنے کی پوری امید ہو۔ اگر کوئی شخص مسجد میں پڑھے تو بھی ناجائز قرار دیتے ہیں، اگر ایسے وقت میں پڑھے جس میں 1 رکعت سے زیادہ فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی جائز نہیں کہتے۔ امام ابو حنیفہ کا اصل مذہب یہ ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک استثناء پیدا کر دیا، اور
کہتے ہیں کہ ایک رکعت نہیں بلکہ قعدہ ملنے کا اگر امید ہو، قعدہ ملنے کی اگر امید ہو تب بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، مگر پڑھے کہاں؟ مسجد کے باہر، مسجد میں نہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ مسجد کے کسی گوشے میں پڑھ لے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ یہ امام طحاوی کا قول ہے کہ کہاں پڑھ لے؟ مسجد کے دور دراز کسی گوشے میں۔ اس سے آپ ذرا یہ اندازہ لگائیے کہ کسی کے مذہب میں بھی فجر کی سنتیں امام یا جماعت کے قریب پڑھنا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ زیادہ سے زیادہ امام طحاوی کے قول پر اگر عمل کیا جائے تو مسجد کے گوشے میں۔ اب ہمارے ہاں اگر مسجد میں دیکھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں دروازے میں جہاں داخل ہو رہے ہیں وہاں، اس سے آگے نہیں۔ لیکن بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ توسع ہوتے ہوتے اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ عین جماعت کے ساتھ برابر میں لوگ سنتیں پڑھتے ہیں۔ اس کو یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی، اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی طرف سے یہی توجیہ کی جاتی ہے کہ وہ چونکہ مسجد میں پڑھ رہے تھے اور صفوں کے ساتھ پڑھ رہے تھے، اس واسطے آپ نے نکیر فرمائی۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو خلاصہ کیا نکلا کہ مسجد کے اندر جہاں جماعت ہو رہی ہے اس کے قریب نماز پڑھنا نہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز، نہ امام محمد کے نزدیک جائز، نہ امام طحاوی کے نزدیک جائز۔ ارے سمجھو؟ لیکن عمل لوگوں نے بس اتنا تو سمجھ لیا کہ جماعت کھڑے ہونے کے بعد فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کن قیود کے ساتھ وہ جائز قرار دیا گیا ہے اس کو کوئی بھی ملحوظ نہیں رکھتا۔ تو کم از کم آپ لوگ جو حدیث پڑھ رہے ہو کم از کم اس کا اہتمام کرو کہ سنت فجر مسجد میں پڑھنی نہیں چاہیے، الا یہ کہ آدمی پہلے سے چلا جائے اتنا پہلے کہ نماز شروع ہونے سے پہلے پڑھ سکے۔ اگر بعد میں آیا ہے تو اپنے گھر میں پڑھ کے آئے، مسجد میں پڑھنے کا قصہ ہی ختم کرے، کیونکہ اس کو انتہائی غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگ تو کم از کم اس کا اہتمام کرو، خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی پہنچاؤ کہ بھائی یہ مسجد کے برابر جو صفیں ڈال کر اور وہاں پر نماز پڑھتے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جی باب حد المريض أن يشهد الجماعة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسد كنا عند عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها وقالت لها مرض النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس فأعادوا له فأعاد ثالثا فقال إن كنا صواحب يوسف ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطان الأرض من الوجع فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع المكان ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه فقيل للأعمش فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر فقال برأسه نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعده وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما.
یہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کا واقعہ، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ اسود ابن یزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے نماز کی پابندی کا تذکرہ کیا اور نماز کی تعظیم کا، تو اس سلسلے میں حضرت عائشہ نے یہ واقعہ سنایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں گرفتار ہوئے جس میں کہ آپ کی وفات ہوئی، تو اسی دوران ایک مرتبہ نماز کا وقت آ گیا اور اذان دے دی گئی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیماری کی وجہ سے مسجد میں جا کر امامت نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ فقیل لہو، آپ سے کہا گیا کہ ابا بکر رجل اسیف، کہ ابو بکر جو ہے وہ بہت رقیق القلب آدمی ہے۔ اسیف کے معنی افسوس کرنے والا، یعنی وہ جلدی ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اور اگر وہ آپ کے جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لم یستطع ان یصلی بالناس، تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، ان کو رونا آئے گا، آپ کو یاد کریں گے، اور اس کی وجہ سے وہ نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ در حقیقت حضرت عائشہ نے جو یہ بات فرمائی، یہ قیلہ جو ہے نا، قیلہ سے مراد خود حضرت عائشہ ہی ہے۔ حضرت عائشہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر صدیق اکبر جا کر نماز پڑھائیں گے اور اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو لوگ حضرت صدیق اکبر کو یہ طعنہ دیں گے کہ ان کا محراب میں جا کر کھڑا ہونا اور امامت کرنا ایسا منحوس ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، یہ طعنہ دیں گے لوگ۔ اس لیے حضرت عائشہ نہیں چاہتی تھی کہ صدیق اکبر آپ کے قائم مقام ہو کر نماز پڑھائیں، لیکن انہوں نے وجہ یہ ظاہر کی، وہ بھی ایک وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ بہت رقیق القلب ہیں، اور دوسری روایت میں آتا ہے بکا ہے، بہت رونے والے ہیں، تو جب آپ کی جگہ پر نماز پڑھائیں گے تو ان کی طبیعت پر بہت اثر ہوگا اور وہ نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ وعادہ، تو آپ نے دوبارہ وہ بیعت فرمائی کی کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ فعادوا لہ، تو جن لوگوں نے پہلی تجویز پیش کی تھی انہوں نے دوبارہ وہی پیش کی، کیا کہ وہ تو روئیں گے، اس واسطے ان کو نام بنائیں، حضرت عمر کو بھیج دیں۔ فعادت ثالثہ، آپ نے تیسری بار فرمایا، اور اس وقت یہ جملہ بھی فرمایا کہ ان کن صواحب یوسف، تم یوسف علیہ السلام کی سہیلیاں ہو۔ اصل میں شروع میں تو حضرت عائشہ نے کہا تھا نا یہ کہ بھائی صدیق اکبر اگر پڑھائیں گے تو مشکل ہو جائے گی، وہ نماز پڑھا نہیں سکیں گے۔ جب آپ نے اس کو منظور نہیں کیا تو حضرت عائشہ حضرت حفصہ سے کہا کہ تم بھی کہو یہی بات۔ حضرت حفصہ جو تھی وہ حضرت عائشہ کے بالکل زیر اثر تھی، تو انہوں نے بھی کہہ دی۔ تو اب آ کے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ بھی کہہ رہی ہیں، حفصہ بھی کہہ رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کن صواحب یوسف، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو سہیلیاں تھیں نا، وہ زلیخا کی سہیلیاں، تو وہ تم وہ ہو جیسے وہ بات کچھ کہتی تھی اور اندر دل میں کچھ اور ہوتا تھا، تو اسی طریقے سے تم بھی اسی قسم کی بات کر رہی ہو۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور آخری بات آپ نے حتمی طور پر فرما دی کہ وہی پڑھیں۔ فخرج ابو بکر یصلی،
فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفسی خفہ، صدیق اکبر میں حکم کی تعبیر میں نماز شروع کر دی. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ خفت یعنی ہلکا پن محسوس کیا. فخرج، تو آپ نے سوچا کہ اب میں نماز میں چلا ہی جاؤں، لیکن اس طرح نکلے کہ یحادا بین رجلین، دو آدمیوں کے درمیان سہارے سے جا رہے تھے. آدمی اگر اس طرح جائے کہ ایک کندھا ایک ہاتھ ایک کے کندھے پر، دوسرا ہاتھ دوسرے کندھے پر، اس کو محاذات کہتے ہیں. کانی انظر الی رجلہ تخطان الارض، کہتے ہیں مجھے منظر اس طرح آنے سے اب دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے جو پاؤں ہیں وہ زمین پر لکیر بنا رہے تھے وجع کی وجہ سے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو صدیق اکبر نے ارادہ کیا کہ پیچھے ہو جائیں تاکہ آپ نماز حضور ہی پڑھائیں. فأوما الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکانک، آپ نے اشارہ کیا کہ نہیں وہیں کھڑے رہو. ثم اوتی بہ حتی جلس الی جنبہ، پھر آپ کو لایا گیا اور صدیق اکبر کے پہلو میں بٹھا دیا گیا. اب یہاں حدیث تو یہاں ختم ہو گئی حضرت عائشہ کی کہ پہلو میں بٹھا دیا گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا، نماز کس نے پڑھائی؟ اس سلسلے میں اعمش سے پوچھا گیا کہ فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی و ابو بکر یصلی بصلاتہ، یعنی کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب لا کر بٹھایا گیا تو کیا اس کے بعد یہ ہوا کہ امامت حضور نے شروع کر دی اور صدیق اکبر آپ کی نماز کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اقتدا میں، اور باقی لوگ جو ہیں حضرت ابو بکر کی اقتدا میں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت عامر نے جواب میں فرمایا نعم، ہاں ایسا ہی تھا. اور رواہ ابو داؤد عن شعبۃ عن الاعمش بعضہ وزاد ابو معاویہ جلس عن یسار ابی بکر، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بائیں جانب بیٹھے جا کر، جبکہ ابو بکر جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. بائیں جانب بیٹھنے کا کیا مطلب کہ امام کون ہوئے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ابو بکر صدیق کی اقتدا کر رہے ہوتے تو پھر دائیں طرف بیٹھتے نا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی امامت فرمائی، اور صدیق اکبر جو ہیں وہ تکبیرات کہتے تھے جس کو سن کر دوسرے لوگ اپنے نمازوں میں اقتدا کرتے تھے. سمجھ گئے؟ اصل میں اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بعض روایتوں میں اس کے برعکس وارد ہوا ہے کہ صدیق اکبر ہی نے امامت کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدا فرمائی صدیق اکبر کی. لیکن یہ اعمش کی بات لا کر اور ابو معاویہ کی بات لا کر امام بخاری تردید کر رہے ہیں ان کی کہ نہیں، حضرت صدیق اکبر امام نہیں تھے، امام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے. سمجھے بھائیو؟ بس چلو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.